السلام علیکم۔ ہم آکسفورڈ کی سیکنڈری سوشل اسٹڈیز فار پاکستان کی بک 1 کا لیسن دیکھنے جا رہے ہیں 20، جو کہ بگننگ اینڈ اسپریڈ آف اسلام کے بارے میں ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ اسلام began at the time when conditions were favorable for it to spread۔ اسلام اس زمانے میں شروع ہوا جب حالات اس کے لیے سازگار تھے۔ سازگار یعنی مناسب، جس میں اس کا اسپریڈ ہونا لاجیکلی نظر آ رہا تھا کہ اسپریڈ ہونا چاہیے تھا۔ تو یہیں رک جائیے، اور پہلا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ وہ کیا حالات تھے جس کو کہ آپ کہیں گے کہ اسلام کے پھیلنے کے لیے سازگار تھے، اسلام کے پھیلنے کے لیے حالات فیوریبل تھے؟ کیسے؟ وہ کیا حالات تھے؟ ذرا تھوڑا سا اس کے اوپر ڈسکشن کیجیے، اور ڈسکشن کے بعد اپنے پوائنٹس کو نوٹ ڈاؤن کیجیے اپنی کاپیز میں۔ اب آپ لوگ وہ پوائنٹس نوٹ ڈاؤن کر چکے ہوں گے، تو لیٹس ایکسپلور دیر۔ اب جو میں پوائنٹس بتا رہا ہوں آپ اس کو کمپیئر کیجیے گا اپنے پوائنٹ سے، اور اگر اس میں کچھ ایسی باتیں ہوں جو آپ کے پاس نہیں ہیں تو وہ بھی نوٹ ڈاؤن کر لیجیے گا۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو اسلام جو ہے نا، اس میں دو بڑی ڈسٹنکٹیو کوالٹیز تھیں اس زمانے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو وہاں موجود نہیں تھیں۔ نمبر 1، اسلام جو ہے وہ جسٹس فار ایوری ون، امیر ہو یا غریب ہو، کسی بھی قوم سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی طرح کے لوگ ہوں، سب کے لیے برابر کے حقوق۔ تو اس زمانے میں لوگ بہت پس رہے تھے، بہت دبے ہوئے تھے، غریبوں کی بہت شامت آتی تھی، کمزوروں کی بہت شامت آتی تھی، عورتوں کا بہت برا حال تھا۔ تو اسلام جیسا کوئی مذہب پوری انسانیت تلاش کر رہی تھی کہ کاش کوئی ایسا مذہب ہو جو ہمیں بھی حق دلائے۔ تو یوں حالات فیوریبل تھے کہ اسلام آیا اور لوگوں نے ایکسیپٹ کیا کہ یار زبردست بات ہے، بڑی اچھی باتیں ہیں، ایکویلٹی کی بات ہو رہی ہے۔ دوسری بات یہ کہ اسلام جہاں بھی اسپریڈ ہوتا تھا وہاں پہ پیسفلنس ہو جاتی تھی، امن ہو جاتا تھا۔ جو رولر ہوتا تھا، رولر کو کہا جاتا تھا تم بادشاہ نہیں ہو، تمہاری مرضی نہیں چلے گی، بلکہ اللہ نے جو ایکویلٹی کے اصول دیے ہیں، جو جسٹس کے اصول دیے ہیں، وہ چلیں گے۔ تو بادشاہ اپنی مرضی سے کوئی ظلم نہیں کر سکتا تھا، اپنی عیاشی پہ پیسے خرچ نہیں کر سکتا تھا، بلکہ لوگوں کی فلاح و بہبود پہ خرچ ہوتے تھے۔ اس کا بھی الٹ ہی ہو رہا تھا اس زمانے میں۔ بادشاہ جو تھے وہ بہت زیادہ ظلم کرتے تھے، جو بھی طاقتور ہوتے تھے، جو بھی حکمران ہوتے تھے، وہ اپنی مرضی چلاتے تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ صرف وہ حاکم ہیں اور باقی سب ان کے غلام ہیں، اور وہی آزاد ہیں، اپنی مرضی چلاتے ہیں۔ تو اسلام کی جو یہ پیسفل ایکویلٹی اور جسٹس تھا، وہ پوری دنیا کو میں ایسا کوئی مثال نہیں تھی۔ تو یہ جب مذہب آیا تو آٹومیٹیکلی لوگوں نے اس کو بڑی جلدی ایکسیپٹ کیا۔ ٹھیک ہے، تو اگر آپ نے یہ دو پوائنٹس نہیں لکھے تھے تو یہ ایڈ کر لیجئے، پھر آگے چلتے ہیں۔ Apart from a few towns on the coast and some oases in the interior, Arabia was desert land۔ سوائے اس کے کہ ساحل کے قریب کچھ قصبے تھے یا کہیں کچھ نخلستان تھے، اس کے علاوہ عرب تو پورا ڈیزرٹ تھا، صحرا تھا۔ اب اویسس کیا ہوتا ہے کہ صحرا کے بیچ میں کہیں کوئی چھوٹا سا گرین پیچ ہوتا ہے، کہیں کوئی پانی کا چشمہ نکل آتا ہے، اس کے آس پاس تھوڑے بہت پودے اگاتے ہیں، تو وہاں پہ لوگ کچھ بسنے لگتے ہیں۔ وہ گاؤں نما سی چھوٹی سی جگہ ہوتی ہے۔ تو پھر میرا ایک سوال ہے کہ جب عربیہ اتنا ڈیزرٹ لینڈ تھا تو پھر وہاں کے لوگ اپنی گزر اوقات کیسے کرتے ہوں گے؟ کھیت تو ہوں گے نہیں کہ باقاعدہ نہریں جاری ہوتی ہوں، دریا بہہ رہے ہوں، تو وہاں پہ کھیت ہوں تو وہاں پہ کھیتی اگا کے لوگ اپنی گزر بسر کریں۔ تو پھر یہاں کے لوگ کیا کرتے ہوں گے اپنی روزمرہ کی گزر بسر کرنے کے لیے، اور کیسے ان لوگوں کی آمدنی ہوتی ہوگی؟ ذرا اس پہ تھوڑی سی ڈسکشن کیجیے پاز کر کے، پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ تو جو آپ نے ڈسکشن کیا یا آپ نے جو پوائنٹس نکالے، اس میں کیا مین باتیں تھیں، کچھ میں بھی ایڈ کرتا ہوں۔ جیسے کہ عربیہ کے پاس کیا تھا کہ ایک بڑے شہر جہاں دریا بہتے تھے، جو اچھا آبادی والا شہر تھا، اور دوسرے بڑے شہر
جہاں دریا بہتے تھے، اچھی آبادی والا شہر تھا، اس کے بیچ میں عربیہ تھا۔ تو مختلف علاقوں کے لوگ یہاں سے گزرا کرتے تھے۔ تو دس واز فرسٹ آف آل دی ٹریڈ روٹ فار مینی نیشنز، بہت سی قوموں کے لیے تجارت کا راستہ تھا۔ اور وہ جو لوگ تاجر ہوتے تھے وہ یہاں سے گزرتے تھے تو یہاں قیام کرتے تھے، یہاں رکتے تھے مختلف جگہوں پہ، جو اویسس تھے جہاں کچھ پانی میسر ہوتا تھا وہاں رک جایا کرتے تھے۔ اور سب سے زبردست جگہ رکنے کی جو تھی وہ ایک ایسا پانی تھا جو رک ہی نہیں رہا تھا، وہ تھا زمزم۔ اس کے گرد ہی پورا مکہ شہر آباد ہو گیا تھا کیونکہ پانی اویلیبل ہو گیا تھا۔ تو وہاں کے لوگ بھی سب سے پہلے تو یہاں سے گزرنے والے قافلے والوں کو کے رکنے کا بندوبست کرتے تھے تو کچھ ارننگ ہوتی تھی۔ پھر یہاں کا بندہ بھی یہاں آ گیا، یہاں کا بندہ بھی یہاں آ گیا، تو انہوں نے یہیں ٹریڈ کر لیا آپس میں، تو ٹریڈ ہب بن گیا، پھر آمدنی ہو گئی اس کی وجہ سے۔ پھر یہاں کے جو اپنے لوگ تھے عربیہ کے، انہوں نے خود ٹریڈ سٹارٹ کر دی۔ وہ یہاں جاتے، یہاں سے سامان خریدتے، پھر یہاں جاتے یہاں بیچتے، پھر یہاں سے خریدتے یہاں جاتے یہاں بیچتے، پھر یہاں سے خریدتے پھر یہاں بیچتے، پھر یہاں بیچتے، تو یوں وہ مختلف علاقوں میں ٹریڈ کرتے تھے۔ اسی حوالے سے آپ صرف ایک آیت پڑھیے گا قرآن کی جو کہ ہے سورہ الإلاف، جس میں ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لإلاف قریش إلافہم رحلۃ الشتاء والصیف۔ تو یہ شتائی والصیف کیا تھا، ذرا تھوڑا سا اس کے بارے میں ترجمے سے سمجھنے کی کوشش کیجیے، پھر ہم آگے چلیں گے جناب۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا، اس کے بارے میں تھوڑی سی اسٹڈی کیا ہوگا کہ یہ شتائی اور صیف جو تھے یہ قافلوں کے گزرنے کا وقت، ان کے راستے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں۔ تو ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہوگی کہ واقعی ان کے لیے بہت بڑی بلیسنگ تھی کہ یہ راستے میں آ گیا بہت سے تجارتی قافلوں کے۔ تو اٹس پیپل ور مینلی نومیڈس۔ نومیڈس کیا ہوتے ہیں؟ نومیڈس کہتے ہیں خانہ بدوش کو، جو کچھ عرصے کہیں رہتے ہیں، کچھ عرصے کہیں رہتے ہیں، سوائے ان علاقے کے لوگوں کے جو کہ اویسز میں یا کوسٹ کے قریب رہتے تھے، زیادہ تر لوگ نومیڈس تھے۔ وینڈرنگ ود دیئر فلاکس اینڈ ہرڈس، وہ اپنے جو جانور تھے ان کو ادھر سے ادھر لے کر گھوما کرتے تھے۔ تو وہ جانور کیا کیا ہوتے تھے اس میں؟ اونٹ ہوتے تھے، بکریاں ہوتی تھیں زیادہ تر، یہی گھوڑے بھی ہوتے تھے ان کے یہاں۔ ان دا اسمال سیٹلمنٹس دیر ور مرچنٹس اینڈ ٹریڈرز ود اسٹرنگس آف کیملس ٹو کیری گڈس۔ اور چھوٹی چھوٹی آبادیوں میں وہاں پہ تاجر تھے، ٹریڈرز تھے، دونوں مرچنٹ اور ٹریڈر دونوں ہی تاجر ہی ہوتے ہیں، جن کے پاس کے اونٹوں کی اسٹرنگس، یعنی کہ ایک لمبی تعداد میں، ایک بڑی تعداد میں اونٹ ہوا کرتے تھے جو کہ ان کا سامان اٹھاتے تھے، یعنی سامان ادھر سے ادھر لے کے جاتے تھے۔ ٹو دا ایسٹ واز دا پرشین امپائر، ان کے مشرق میں ایسٹ کی طرف پرشین امپائر تھا۔ اینڈ ٹو دا ویسٹ دا بیزنٹین امپائر، ویسٹ پہ بیزنٹین امپائر تھا۔ ٹھیک ہے، تو میں نے جیسے بتایا نا پرشیا اور بیزنٹین کے بیچ میں آ گئے تھے۔ تو پرشین امپائر یعنی ایرانی امپائر اس وقت بہت بڑی سپر پاور تھی جیسے امریکہ آج ہے، اور بیزنٹین امپائر بعد میں رومن امپائر بن گیا تھا۔ بیزنٹین امپائر جو ہے وہ بھی ایسے ہی جیسے کہ آج چائنا لے لیں، یا مطلب بڑی پاور تھے، بہت بڑے بڑے کنٹریز سے۔ بیسڈ دا بیزنٹین امپائرز بیسڈ ان کانسٹینٹینوپول، آج ہم اس کو قسطنطنیہ اردو میں ہم کہتے ہیں، اور ماڈرن اس کو استنبول کہتے ہیں، استنبول۔ The Persians were mainly Zoroastrians who believed in a good and wise god, Ahura Mazda, and an evil god, Ahriman۔ زوروسٹرینز جو ہیں وہ آتش پرست ہوتے ہیں، وہ آگ کی پوجا بھی کرتے ہیں، اور ساتھ میں کہتے ہیں کہ یہ آگ جو ہے وہ نشانی ہے اس خدا کی جو اچھا خدا ہے، اس لیے وہ آگ جلا کے رکھنا پسند کرتے ہیں۔ ان کی عبادت گاہوں میں ہر وقت آگ جل رہی ہوتی ہے، سورج کو بھی سجدہ کرتے ہیں، اور ایک ایول بھی ان کے خیال سے ایک ہے، آہریمن۔ جبکہ دی بیزنٹین امپائر، دی بیزنٹین ور ایسٹرن آرتھوڈاکس کرسچنز، یہ کرسچنس سے، اور کرسچنس کی بہت سی قسمیں ہوتی ہیں، ان میں سے ایک قسم ہے ایسٹرن آرتھوڈاکس، تو یہ اس قسم کے کرسچنس تھے۔
who worshipped one God, Jehovah, جو کہ ایک خدا کی پوجا کرتے تھے جہووا، اینڈ ہز ڈیوائن نبی جیسس کرائسٹ، اور اس کا نبی، اس کے نبی کی پوجا کرتے تھے، اس کے نبی کو مانتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام. لیکن ان کو کیا مانتے تھے، یہ کیا بات ہے، ہمیں کیا پتہ ہے اس کے بارے میں، کہ وہ حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتے تھے. تو یہاں سے اختلاف ہوا تھا اسلام کا ان کے ساتھ، کہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے نہیں ہیں حضرت عیسیٰ، تو اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں. Both of these empires were growing weak through constant wars. یہ دونوں جو سلطنتیں، بادشاہتیں تھیں، یہ کمزور ہوتی جا رہی تھیں مستقل جنگوں کی وجہ سے. And their religions became less and less strict. اور ان کے جو مذہب تھے وہ اپنے مذہب کی پابندی کے معاملے میں ہلکے ہوتے جا رہے تھے، اور اس میں نئی نئی چیزیں آتی جا رہی تھیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ دونوں ہی انسانوں کی انٹرپریٹیشنز اور انسانوں کے اعتبار سے چیزیں ان میں تبدیل کر رہے تھے لوگ اپنی مرضی سے، جس کا جو دل چاہتا تھا وہ اس میں ایڈ کر دیتا تھا. تو بائبل بھی اپنی اصلی حالت میں رہی تھی، اور ان کا تو ریلیجن تھا ہی پورا کا پورا، جو ان کا تھا وہ تو پورا ہی مین میڈ سچویشن میں تھا. ٹھیک ہے جی. پھر کیا ہوا؟ ان عربیہ the great majority of people worshipped a large number of different gods. عرب میں لوگوں کی زیادہ تر لوگ بہت سے مختلف طرح کے خداؤں کی پوجا کرتے تھے. The main center of their worship was at مکہ، اور یہ جو عبادت کرنے کی جگہیں تھیں ان میں سے جو سینٹر پہ جگہ تھی وہ مکہ تھا. Where there had been a shrine, the Kaaba, from very early times. جہاں پہ کہ ایک شرائن، اس زمانے کے حساب سے کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کو ایسا لگتا تھا کہ یہ ایک مندر نما سی جگہ ہے جہاں پہ کہ بت رکھے ہوئے ہیں، یہاں پہ ہم جا کے ان کی عبادت کریں گے بتوں کی، جو بہت پرانے زمانے سے تھا. حالانکہ اصل میں دی کعبہ ہیڈ بین بلڈ بائی حضرت ابراہیم علیہ السلام اینڈ ہز سن اسماعیل علیہ السلام. کعبہ جو ہے وہ بنایا گیا تھا حضرت ابراہیم اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل نے، ایز اے اسپیشل پلیس فار اللہ's ورشپ، جو کہ خدا کی، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے خاص جگہ تھی، مخصوص کی گئی تھی. بٹ لیٹر اٹ بیکیم اے پیگن ٹیمپل. پیگن کہتے ہیں بت پرستوں کو، لیکن بعد میں بت پرستوں کا ٹیمپل بن گیا تھا، مندر بن گیا تھا، ود ہنڈریڈز آف آئیڈلس، جس میں سینکڑوں بت رکھے ہوئے تھے. ہیئر ایٹ اسپیسیفک ٹائمز ان اے ایئر people came from all over the country for special worship and to hold great poetry festivals. یہاں پہ سال کے کچھ خاص دنوں میں پورے ملک سے جو ہے وہ لوگ آتے تھے اپنی خاص قسم کی عبادتیں کرنے، اور یہاں پہ شاعری کے جو ہیں وہ مقابلے رکھا کرتے تھے. These regular events became both a pilgrimage for pagan Arabs and a trade fair for the merchants. اور یہ جو ریگولر ایونٹس تھے یہ وہاں کے جو بت پرست عرب تھے ان کے لیے تو ایک طرح سے مذہبی رسم بن گئی. پلگرمیج حج کو بھی کہتے ہیں، پلگرمیج مذہبی رسومات کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کو بھی کہتے ہیں. تو ان کے لیے مذہبی رسم بن گئی، اور بہت سے لوگوں کے لیے جو تاجر تھے ان کے لیے تجارت کا موقع بن گیا، کہ یہ بڑا زبردست فیئر لگی ہوئی ہے، ٹریڈ فیئر. ٹھیک ہے بھائی. مکہ ایٹ دیٹ ٹائم واز رولڈ بائی قریش، اے پاورفل ٹرائب. اس زمانے میں مکہ قریش رول کرتے تھے جو کہ ایک بڑے پاورفل ٹرائب تھے. امنگ دیم دا بنی ہاشم، دی اینسسٹرس آف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہیلڈ اے کنسیڈریبلی امپورٹنٹ پوزیشن. اور ان میں بنی ہاشم ایک ان کی ایک سب ٹرائب تھا، جو جن کو جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آبا و اجداد تھے، یعنی ان کے والدین، ان کے والد، ان کے دادا اسی ٹرائب سے تھے. ان کا وہاں پہ ان کی بڑی اہم پوزیشن تھی، بڑا اہم مقام تھا. اس کی بھی بڑی لمبی کہانی ہے، بڑی وجہ ہے کہ کیوں بنی ہاشم کا اہم مقام تھا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے کیا کیا، وہ کیوں اتنے امپورٹنٹ تھے سب کے لیے. تو یہ بڑی زبردست کہانی ہے جو کہ ہم اسلامیات میں دیکھیں گے. It was in Makkah that Hazrat Muhammad sallallahu alaihi وآلہ وسلم was born in 570 CE. کرنٹ ایرا یا AD جس کو بھی کہتے ہیں، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے مکہ میں. In 610 with the divine revelation of the Quran he proclaimed his نبوت. 610 CE میں، یعنی جب وہ 40 سال کے ہوئے
تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو قرآن ان پر نازل ہوا. ڈیوائن ریولیشن کا مطلب ہوا ان پر خدا کی طرف سے، اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی قرآن کی شکل میں، اور انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا. The religion grew despite the strong opposition of the people of Makkah and strengthened as the divine messages continued. یہ مذہب جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو گیا، حالانکہ بہت سخت مخالفت کی مکہ کے لوگوں نے، اور یہ بڑا مضبوط ہوتا چلا گیا جیسے جیسے اللہ تعالیٰ کے پیغامات، اللہ تعالیٰ کی آیات، قرآن نازل ہوتا گیا، یہ اس کی مضبوطی بڑھتی گئی. In 622 حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم migrated from مکہ to مدینہ. 622 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر گئے. By 632, the last year of Quranic revelation, Islam had spread across Arabia. اور 632 تک جو کہ قرآن کی نازل ہونے کا آخری سال ہے، اسلام پھیل گیا تھا پورے عرب میں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم passed away in 632. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 632 میں ان کا انتقال ہو گیا. He was a living example of the values taught by Islam. اور وہ ایک زندہ مثال تھے لوگوں کے لیے ان تمام قدروں کی، ان تمام باتوں کی جو کہ اسلام ٹیچ کیا کرتا تھا. He was and continues to be a role model in all aspects of life for all Muslims. وہ تھے بھی اور ہیں بھی تمام مسلمانوں کے لیے ایک بہترین نمونہ، ایک بہترین مثال، جن کو کہ اپنی زندگی کے تمام شعبوں میں آپ فالو کر سکتے ہیں، کرنا چاہیے آپ کو. ٹھیک ہے، تو اس میں کچھ چیزیں انہوں نے ایسی دکھائی ہیں جو مزید اس میں ہم اسلامیت میں مزید ڈیپس میں جائیں گے کہ غار حرا کیا تھا، کیوں جاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ، فرسٹ ریولیشن وہیں آئی تھی. اب اسپریڈ آف اسلام پہ بات کرتے ہیں. Islam was taken to other areas beyond Arabia by the groups of early Muslims who migrated to escape persecution at the hands of pagan leaders in Mecca. شروع میں اسلام پھیلا ایسے کہ عرب سے جو گروپس شروع کے مسلمان ہوئے وہ ہجرت کر گئے پرسیکیوشنز یعنی ظلم و ستم جو وہاں کے بت پرست مشرک مکہ کے لیڈرز تھے وہ ان پہ ڈھاتے تھے، تو ان سے بچنے کے لیے یہ ہجرت کر گئے. A large number had fled to Abyssinia during حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم life. ایک بہت بڑی تعداد میں لوگ ابیسینیا ہجرت کر گئے، یعنی افریقہ کی طرف ہجرت کر گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پہ ہی کیا تھا انہوں نے، جہاں بڑا مزیدار سا واقعہ ہوا تھا نجاشی کا، وہ بھی ہم اسلامیات میں دیکھیں گے. The first migration in Islamic history took place before the ہجرت to مدینہ. پہلی مائگریشن مدینہ ہجرت سے پہلے ہو گئی تھی، جو اسلامک ہسٹری کی پہلی مائگریشن تھی. A group of about 80 Muslims led by Jafar ibn Abi Talib, the cousin of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, went to Abyssinia with a message of peace from Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. تو ایک گروپ تھا جو تقریباً 80 مسلمانوں پر مشتمل تھا. بہت ظلم ہو رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ آپ لوگ یہاں سے چلے جائیں اور ابیسینیا چلے جائیں. وہاں کا حاکم جو ہے وہ عادل ہے، نیک ہے، وہ آپ کی بات بھی سنے گا، آپ کو پروٹیکشن بھی دے گا. تو وہ ابیسینیا چلے گئے ایک امن کے پیغام کے ساتھ. The ruler of Abyssinia was an honorable Christian. اس زمانے میں وہ ایک honorable Christian تھا اور بائبل کی اصلی ہدایات پہ عمل کرتا تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتا تھا. اس کا نام تھا نیگس، جس کو ہم نجاشی کہتے ہیں. Who gave refuge to the Muslims. اس نے مسلمانوں کو پناہ دی. ریفیوج کا مطلب پناہ دینا. He was deeply impressed when Jafar recited verses in praise of Hazrat Isa and his mother Hazrat Maryam. وہ بڑے متاثر ہوئے جب حضرت جعفر نے سورہ مریم میں سے حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ کے بارے میں جو اچھی باتیں قرآن نے لکھی ہیں وہ بتائیں. ان کو تو ریلیٹ کر رہا تھا، ان کا بھی ایسے ہی ایمان تھا جو قرآن کا نے باتیں بتائیں، تو انہوں نے کہا یہ بالکل وہی باتیں ہیں جو ہم کہتے ہیں. اور انہوں نے کہا تھا نا کہ یہ ایک ہی روشنی سے آنے والی دو چیزیں ہیں، جو ہم کرتے ہیں عمل اور جو اسلام بتا رہا ہے. تو بالآخر انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا. اور مشہور واقعہ ہے کہ ان کی جو نماز جنازہ ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غائبانہ طور پہ پڑھائی تھی. اب غائبانہ نماز جنازہ کیا ہوتی ہے کہ جب کہ ڈیڈ باڈی آپ کے پاس موجود نہ ہو پھر بھی آپ اس کی نماز جنازہ پڑھیں. اسلام اسپریڈ ویسٹ ورڈز، ایسٹ ورڈز اینڈ نارتھ ایسٹ ورڈز ود انکریڈیبل اسپیڈ. اسلام بڑی تیزی سے پھیلا، ویسٹ میں، ایسٹ میں، نارتھ ایسٹ میں بڑی تیز رفتاری سے. Often it was taken by merchants and travelers from Arabia. Sometimes it was also spread by armies. اکثر جو ہے وہ
ایسا ہوا کہ تاجر بھی اسلام کو عرب سے دوسرے علاقوں میں لے کے گئے. جب وہ وہاں پہنچے انہوں نے اسلام کا پیغام پہنچایا تو دوسرے لوگ مسلمان ہوئے. اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوا کہ جنگوں کی صورت میں آرمیز کے ساتھ جو ہے اسلام اسپریڈ ہوا. تو یہ دیکھیں یہ انہوں نے میپ بھی دیا ہے کہ مدینہ سے کس طرح سے ایسٹ ورڈ، ویسٹ ورڈ اور نارتھ ایسٹ اس طرح سے پھیلا. Arab armies were relatively small but moved very quickly on their horses and camels. عرب آرمیز ویسے تو چھوٹی تھیں لیکن بڑی تیز رفتاری سے وہ اپنے گھوڑوں اور اونٹوں کی مدد سے موو کرتی تھی. They were tough desert men who had learned to live off the land, finding food from the countryside through which they passed. یہ بڑے سخت جان لوگ تھے جنہوں نے کہ لرننگ ٹو لیو آف دا لینڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے جنہوں نے کہ جہاں سے گزرتے تھے وہیں سے اپنی گزر بسر کر لیتے تھے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ نارملی جو بڑے بڑے ملکوں کی آرمیز ہوتی ہیں نا ان کو کھانے پینے کے لیے اپنے ملکوں سے سامان لے کے چلتے ہیں. وہ ان کے خوراک کا انتظام کرنا ہی اتنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے کہ ان کو جنگ لڑنے سے پہلے اتنے سامان چاہیے ہوتے ہیں، اتنا چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. جو لوگ جہاں سے گزرے وہیں سے کہیں سے کچھ پتے توڑ لیے، کسی سبزی توڑ لی، کہیں سے کوئی چیز حاصل کر لی، کہیں سے شکار کر لیا، اسی سے گزر بسر کر لی. ایسے لوگ جو ہیں وہ زیادہ جلدی تیزی سے موو کر سکتے ہیں ان دا کیس آف وار. تو ان کو یہ آتا تھا جس کی وجہ سے جہاں سے وہ گزرتے تھے، جس علاقے سے گزرتے تھے وہاں اپنے گزر بسر کا انسان کرتے ہوئے جاتے تھے. تو بہت سارا سامان لاد کے چلنے کی ان کو ضرورت نہیں ہوتی تھی. They did not need huge supply lines with strings of animals and carts carrying food and weapons as most armies did. جیسے میں نے کہا کہ اکثر آرمیز کو ضرورت ہوتی تھی کہ وہ سپلائی لائن بنائیں، یعنی اپنے ملک سے جہاں سے چلیں وہاں سے آرمی تک مسلسل آتے جاتے رہتے تھے ان کے سپلائی کے قافلے، کھانا لا رہے ہیں، چیزیں لا رہے ہیں، ویپنز لا رہے ہیں. اس کی ان کو ضرورت نہیں ہوتی تھی. They were not, however, used to sieges, as there were almost no walled towns in their own lands. نارملی ان کو بڑے بڑے قلعوں کو فتح کرنے کی عادت نہیں تھی. سیج کہتے ہیں کسی قلعے کے اندر اگر دشمن بند ہو تو قلعے کے چاروں طرف آپ محاصرہ کر لیں اور پھر سیج ویپنز جیسے کہ منجنیق ہوتی ہے اور دوسرے ایسے پتھر پھینکنے والے ویپنز ہوتے ہیں جن کی مدد سے کہ آپ دیواریں توڑتے ہیں اور پھر اندر گھستے ہیں. تو اس کی ان کو عادت نہیں تھی کیونکہ دیواروں والے بڑے بڑے شہر یا قصبے تو ان کے علاقے میں ہوتے ہی نہیں تھے. بٹ they learned quickly from their enemies. لیکن انہوں نے جلد ہی اپنے دشمنوں سے بھی یہ بھی سیکھ لیا. especially the Byzantines. خاص طور پہ جو بازنطینی تھے ان سے سیکھ لیا انہوں نے. how to build and use huge wooden machines, catapults for hurling great rocks. یہ سیکھ لیا انہوں نے کہ کیٹاپلٹس کیسے بنائی جاتی ہیں بڑے بڑے پتھر پھینکنے کے لیے جس سے دیواریں توڑی جا سکیں. یہ دیکھیں کیٹاپلٹ بنی ہوئی ہے یہاں پہ. They also learned how to build siege towers for climbing city walls. اور ان شہروں کی دیواریں چڑھنے کے لیے جو سیج ٹاورز ہوتے تھے ایسے بنائے جاتے تھے کہ ان پہ چڑھ کے دیوار کراس کی جا سکے اور دشمن کے تیروں سے بھی بچتے رہیں. یہ بنانا بھی سیکھ لیا تھا انہوں نے. اینڈ بیٹرنگ ریمس فار بریکنگ ڈاؤن والس. اور ایسے لمبے لمبے تنے ہوتے تھے. بیٹرنگ کہتے ہیں مارنے والا، ریم کہتے ہیں تنا، یہ لمبا ستون سا. تو بڑے بڑے تنے سے ہوتے تھے، ان کو ری انفورس کیا جاتا تھا، ان کے گرد لوہے کے وہ حلقے پہنائے جاتے تھے اور ان کو جو ہے وہ بہت سارے لوگ پکڑ کے تیزی سے بھاگتے ہوئے آتے تھے اور دھڑ کر کے دیوار پہ مارتے تھے. اس سے بھی دیوار کمزور ہو جاتی تھی. موسٹلی دے اوائڈیڈ ہیویلی ڈیفینڈیڈ سٹیز اینڈ سویپٹ پاسٹ دیم. اور بہت دفعہ تو ایسا ہوتا تھا جو بہت زیادہ ہیویلی ڈیفینڈیڈ ایریا ہوتا تھا اس کو کراس کر جاتے تھے کہ بجائے اس سے کہ ہم یہاں وقت ضائع کریں ہم آگے نکلتے ہیں. Later, when the fortress had been cut off without supplies, the Muslim armies returned to attack them in their now weakened state. اور جب وہ آگے تک جا کے فتح کر لیتے تھے تو پھر ان فورٹریس تک سپلائی پہنچانے کا کوئی ذریعہ نہیں ہوتا تھا تو یہ کمزور ہو جاتے تھے. پھر ان کو اگریمنٹ کرنا پڑتا تھا کہ چلو ہم کھول رہے ہیں، ہم شکست تسلیم کر رہے ہیں. تو اب جو وہ ان کی کمزور حالت ہوتی تھی اس میں ان کو فتح کرنا آسان ہوتا تھا. اور مور آفن جسٹ ٹو ریسیو دیئر سرنڈر. اکثر ان کو فتح کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی تھی بلکہ اکثر تو جا کے خالی ان سے وہ سرنڈر یعنی شکست کے حوالے سے یعنی شکست مان کر وہ دروازے ویسے ہی کھول دیا کرتے تھے.
پھر مسلمانوں کے ہاتھوں شکست تسلیم کرنے میں ایک آسانی یہ ہوتی تھی کہ مسلمان جسٹ تھے. فار ایگزامپل چنگیز خان کا جو زمانہ تھا اس میں جب وہ کسی کو شکست دیتے تھے تو وہ تو پورے قصبے کو اڑا دیتے تھے، جان سے مار دیتے تھے. یا کرسچنز یا جب کسی علاقے کو فتح کرتے تھے تو وہ کنورٹ کر لیتے تھے اس علاقے کے لوگوں کو کہ آپ سب اپنا ریلیجن چھوڑیں گے اور ہمارا ریلیجن ایکسیپٹ کریں گے. تو مسلمان ایسا نہیں کرتے تھے، تو اس لیے بہت سے لوگوں کو جب وہ دیکھتے تھے کہ ہم ہار سکتے ہیں تو ہار ماننا آسان لگتا تھا کہ یہ نہ ہمیں کنورٹ کرائیں گے نہ ہمیں جان سے ماریں گے، بلکہ یہ کہیں گے کہ اب تم لوگ بھی ہمارے بھائیوں جیسے ہو، تمہاری حفاظت ہماری ذمہ داری ہے. تو دیٹ آلسو لیڈ ٹو لاٹس آف پیپل گیونگ اپ ویری ایزیلی. اور عوام تو ویسے ہی اسلام پسند کرتی تھی، جو رولرز ہوتے تھے وہ لڑ رہے ہوتے تھے، عوام کو تو ویسے ہی انصاف ایکویلٹی بہت اٹریکٹ کرتی تھی، تو وہ بہت جلدی مسلمس کو پسند کرنے لگتے تھے. ٹھیک ہے بھائی، تو یہاں پہ یہ لیسن کا یہ والا پارٹ تو اینڈ ہوا. کچھ سوالوں کو دیکھتے ہیں. واٹ واز اے سگنیفیکنٹ ایونٹ دیٹ ٹک پلیس ان عربیہ؟ یہ آپ بتائیے ابھی یہیں بیٹھ کے ان سوالوں کے جواب لکھیے. بہت بیسک سے سوال ہیں. ویئر ڈڈ دا ارلی مسلمس مائگریٹ اینڈ وائی؟ یہ بھی بہت آسان ہے، ابیسینیا والی بات کریں گے یہاں پہ. ہاؤ ڈڈ اسلام اسپریڈ اکراس نارتھ افریقہ ایشیا اینڈ پارٹس آف یورپ؟ تو وہ جو بات ہوئی کچھ تاجروں کے ذریعے اور کچھ جنگوں کے ذریعے. What was the important event in the subcontinent as mentioned in the last chapter؟ سب کانٹیننٹ میں کیا اہم کام ہوا جو لاسٹ چیپٹر میں جیسے کہ ڈسکس ہوا ہے؟ تو دیکھیے لاسٹ چیپٹر میں سے میں نے نکالا ان کا آخری پیراگراف ہے. ان دا لیٹ 18th century in the late 8th century a very important event took place in the subcontinent which changed its history and laid the foundation of present day پاکستان. تو یہ اب آپ بتائیے کہ لیٹ 8th century یعنی 700 اینڈ سم تھنگ میں کیا ایسا ہوا تھا کہ جس سے کہ پھر پاکستان کی تشکیل کیا سبب بنا. اور گیس کیجئے، غور کیجئے، بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس پوائنٹ پہ کیونکہ اگلا چیپٹر اسی کے بارے میں ہے. ٹھیک ہے، تو سب کانٹیننٹ کسے کہہ رہے ہیں یہ بات تو آپ جانتے ہی ہیں. یہ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، یہ پورا ملا کے سب کانٹیننٹ بنتا ہے. تو یہاں تک ہمارا کام کمپلیٹ ہوا. آپ نے جو اس کے اوپر ڈسکشن کیا وہ بھی زبردست ہوا، بہت اچھا ڈسکشن ہوا. اور ہم اس کے اینڈ پہ ایک چھوٹی سی آپ سے پریزنٹیشن چاہیں گے جس میں کہ آپ جو ہیں وہ مختلف سیج ویپنز کے بارے میں معلومات جمع کیجیے. ٹھیک ہے، نمبر 1. نمبر 2، آپ یہ دیکھیے کہ جو مختلف آرمیز نے مختلف ایریاز پہ مختلف زمانوں میں حملے کیے، تو میں اس کے نام بتا دیتا ہوں آپ کو. تو ان کا طریقہ کار دیکھیے کہ when they conquered any area how did they behave with their population، اس زمانے کے لوگوں کے ساتھ کیا کرتے تھے. تو چنگیز خان ہے، گینگس خان آپ کو ملے گا، اس نے کیسا بیہیو کیا. آپ دیکھیے کہ یہ جو تھے اوپر سے آتے تھے، یہ نہیں آتے شروع میں جو ہم نے ڈریویڈینس کے اوپر جو ایرینز نے کیسا بیہیو کیا. ٹھیک ہے، آپ جو ہے وہ دیکھیے پرشینس کیا کرتے تھے. ان میں سے کچھ کے بارے میں معلومات حاصل کیجیے کہ ایک تو آپ بتائیے سیج ویپنز مختلف ان کی تصویریں جمع کیجیے. سیج ویپنز کے بارے میں بتائیے کون کون سے سیج ویپن ہوتے ہیں اور ان کے کیا کیا کام ہوتے ہیں. دوسرا یہ کہ جو رولرز یا جو قومیں مختلف زمانوں میں بڑی بڑی قومیں مشہور تھیں، انہوں نے بہت بڑے بڑے فتوحات کی، ان کا کیا طریقہ تھا. ہاؤ ڈڈ دے بیہیو ود دا پاپولیشن دیٹ دے کانکرڈ. اسی طرح سے آپ اسپین میں جب مسلمس کو فتح کیا، مسلمس کے اوپر انہوں نے اٹیک کر کے مسلمس کو نکالا تھا اسپین سے، مسلمس کے اگینسٹ اسپین میں فتح حاصل کی تھی، تو انہوں نے وہاں کے مسلمس کے ساتھ کیا کیا تھا. تو یہ 4 نام میں نے آپ کو دیے، گینگس خان، ایرینز، پرشینز اور اسپین میں جو کرسچنس تھے انہوں نے کس طرح سے بیہیو کیا تھا اس پاپولیشن کے ساتھ جس کو کہ انہوں نے فتح کیا تھا. پھر ہم اس کو کمپیئر کریں گے بعد میں کہ مسلمان جب کسی کو فتح کرتے تھے تو وہاں کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے جی، تو یوں اس لیسن کے اینڈ پہ آپ لوگ ایک پریزنٹیشن بھی دے دیں گے، اور اس پریزنٹیشن کی ویڈیو بننی چاہیے، اور ہر بچے کی ویڈیو بنا کے آپ مجھے سینڈ کیجیے تاکہ ہم یہ دیکھ سکیں کہ کس نے کتنی اچھی پریزنٹیشن دی. ٹرائی ٹو میک دیٹ پریزنٹیشن ان انگلش.
چونکہ پورا لیسن آپ کا انگلش میں ہے، آپ کو جواب بھی انگلش میں لکھنے ہیں، تو پریزنٹیشن انگلش میں ڈیلیور ہونی چاہیے. ٹھیک ہے بچوں، یہاں تک آپ سے اجازت چاہیں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.